أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. گزشتہ مجلس میں سمجھایا تھا اخلاص کو. اس پر کچھ واقعات بھی آ گئے تھے. میں دوسرے واقعات سنانا چاہتا تھا سمجھانے کے لیے اخلاص کو. حدیث میں جو ہے اخلاص کے بارے میں، اور یہ اخلاص کہاں سے نکلا میں نے آپ کو بتایا تھا. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے اور کسی کو شریک نہیں کرتے. اس سے کہ عبادت میں اخلاص شرط ہے، اس کے بغیر عبادت قبول نہیں. یہاں سے بات چلی. یہ اخلاص کی قیمت کیسی ہے؟ ساری قیمت اخلاص کی. اگر اخلاص نہیں ہے اور ہمارا عمل پہاڑ کے برابر ہے تو وہ عمل اللہ کے نزدیک رائی کے برابر ہے. لیکن اگر عمل رائی کے برابر معمولی ہے لیکن اخلاص والا ہے کامل، تو وہ پہاڑ کے برابر ہے. ساری قیمت اخلاص کی. بس یہ دل میں بٹھانا. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی قیامت تک کے لیے کہ جس کی نیت صحیح ہوگی اسی کی عبادت قبول. نیت میں ذرا بھی خرابی آ گئی عبادت مردود. اس لیے اس کا استحضار بہت ضروری ہے. ہر وقت ہر عمل کے شروع میں نیت ضروری ہے. یہاں تک کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے ہم نے عمل نہیں کیا لیکن نیت کا استحضار ہے تو عمل کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے واقعتاً اخلاص کا کیا مرتبہ رکھا ہے. کیوں اللہ سے نسبت ہو گئی اخلاصیات. تو عمل بھی اتنا بڑا جتنا اللہ بڑا.
ایک حدیث میں آپ کو سنا، عجیب حدیث ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں پر میں قسم کھاتا ہوں. اللہ کے رسول قسم کھا رہے، کوئی شک نہیں اس میں. بغیر قسم کی جو بات بیان فرماوے وہ یقین نہیں ہے، لیکن قسم کھا کے جب فرماوے تو وہ بات بہت ہی زیادہ پختہ ہو جاتی، کوئی شک نہیں اس میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں اور ایک حدیث بیان کروں گا. یہ الفاظ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا. صحابہ سراپا انتظار میں ہے کہ کیا بیان فرماتے ہیں. گوشت گزار ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل مجھے وہ حدیث بیان کرنی ہے، لیکن اس حدیث کے اوپر یہ بات ہے اس لیے پوری حدیث سنا اس کا مفہوم. فرمایا جن باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں اس میں سے سب سے پہلی بات ما نقص مال عبد صدقۃ. کسی بندے کے مال کو صدقے نے کم نہیں کیا. میں قسم کھاتا ہوں صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اضافہ ہوتا ہے، بلائیں دور ہوتی ہیں صدقے سے. اور خاص کر کے رشتہ داروں میں صدقہ کرنا بری موت سے بچاتا ہے. مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے، مال میں کمی نہیں ہوتی. قسم کھائی اللہ کے رسول اس بات پر. اگر اس کے خلاف پائیں تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں. آپ نے تو قسم کھا کے اس بات کو مستحکم کیا، مضبوط کیا. یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، لیکن آپ جو فرما رہے اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، شکایت کا موقع ہی نہیں ہے. بلکہ کوئی شک کرے ایمان میں سے کسی بات میں شک نہیں کر سکتے. اور جو قسم کھا کے بات بیان فرما اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہے نہیں. تو صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. ایک عادت بناؤ صدقے کی، جتنی ہماری آمدنی ہو اس میں سے کچھ نکالتے رہو. ایسا نہیں کہ روزانہ دے دیا، جمع بھی کرو. کبھی ایک دم کسی کو ضرورت پیش آ جائے اس وقت دے دینے. ایک تو یہ بات جس پر قسم کھائی. دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس بندے کے ساتھ ظلم کیا جائے، ناانصافی ہو کسی کے ساتھ، حق تلفی ہو، وہ صبر کر لے اس بات پر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا زادہ اللہ عزا، اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرمائے گا. عزت ہوگی، ایسی عزت کہ ظالم بھی معافی مانگے گا بعد میں اور لوگوں کے سامنے بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کا اس بات. تو گویا ظلم پر صبر کرے، بدلہ نہ لے. دیکھو پھر بعد میں اللہ کی ایسی عزت عطا فرماتے. اس بات پر قسم کھائی. تیسری بات جس نے سوال کا دروازہ کھول دیا
جب دیکھو بس دس سے سوال دراز کرتا ہے، ہر ایک سے مانگتا ہی رہتا ہے، میری یہ ضرورت ہے، فلانی ضرورت ہے. حالانکہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے اگر وہ چاہے تو، لیکن ایک عادت بن گئی سوال کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے فقر کا دروازہ کھل گیا ہمیشہ کے لیے، اب دروازہ بند نہیں ہوگا، وہ فقیر رہے گا. آج کل فقیر لوگ نہیں دیکھتے، لاکھوں کروڑوں کے مالک، لیکن ماں کے بغیر چین ہی نہیں پڑتا. یہ 3 باتوں پر قسم ہے. اب آگے فرماتے ہیں، اب میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے، 5واں کوئی نہیں. اب غور کرنا، یہ 4 قسم کی کون، 5ویں کوئی قسم نہیں. فرمایا ایک تو وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا، بہت دنیا دی، بہت پیسہ دیا، اس کے ساتھ ساتھ علم بھی دیا. مال کو کہاں خرچ کرنے کا، مال کو کس طرح کمانے کا، تو علم کے بعد علم کے مطابق خرچ بھی کرتا ہے، غریب کی مدد کرتا ہے، اس کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے، اور مال کا حق ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا مال کے بارے میں، اس حکم کو پورا کرتا ہے. ایک تو یہ آدمی، اس کی دنیا ہے. دوسرا آدمی فرمایا، دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال نہیں دیا، علم دیا کہ اگر مال آئے تو کہاں خرچ کرنے کا، اور نیت بھی ہے، اور مال کس طرح کمانے کا سب کرتا ہے، لیکن نصیب میں نہیں ہے. تو دوسری قسم کا آدمی وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، علم ہے. اس علم کی بنا پر وہ نیت کرتا ہے کہ کاش کہ میرے پاس مال ہوتا تو فلانا جو مالدار آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے میں بھی ایسا کرتا. غریبوں کی مدد کرتا ہے، بیماروں کی قبر گیری رکھتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، دوست احباب کی خدمت کرتا ہے، پڑوس کا خیال کرتا ہے. کاش کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا. صرف نیت بس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجرہما سوا، دونوں برابر ہیں. اس نے اللہ کے راستے میں 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا، اس نے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا، ثواب دونوں کا یکساں ہے. یہ ہے اخلاص. نیت کو دیکھو، اس کا کرشمہ دیکھو، اس کی قیمت دیکھو. اس پر ایک واقعہ بھی میں مختصر سنا دوں. غالب الامام غزالی نے لکھا ہے، ایک آدمی بنی اسرائیل، اس زمانے کی بات ہے، ایک گاؤں سے گزر رہا تھا. وہاں اس نے گاؤں والوں کی حالت دیکھی، بھوک مری تھی، ہر سال لوگ بہت پریشان تھے، بہت مر رہے تھے سب. اس کو رحم آ گیا دیکھ کر، کچھ تھا نہیں سکتا، مسافر تھا، جا رہا تھا. گاؤں سے باہر جب ریگستان آیا، وہاں ریت کے ڈھیر دیکھے، بڑے بڑے.
اس نے ریت کے ڈھیر کی طرف نظر کر کے کہا کاش کہ میرے پاس یہ ریت کے ڈھیر کے برابر گیہوں ہوتا، میں پورے گاؤں والوں میں تقسیم کرتا۔ پکی نیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی، اے میرے نبی، آپ کا فلانا امتی، اس کو خوشخبری سنا دو کہ آپ نے جو نیت کی کہ میرے پاس اتنا گیہوں اناج ہوتا، ریگستان میں ریت کے ڈھیر کے برابر، اس کے جتنے دانے ہیں اس کے برابر، اس کے نامہ عمل میں ہم نے سبب لکھ دیا۔ گاؤں والوں کے لیے قحط سالی ہی مقدر ہے، ان کو تو قحط سالی رہے گی، لیکن آپ کو سبب مل گیا۔ کسی نے سنا بھی نہیں، دل میں صرف خیال کیا، کسی کو بولتے نہیں ہے اللہ کے لیے۔ کیا عجیب بات ہے یہ تو، ہم کتنے خسارے میں، آپ نے اس سے اندازہ لگائے؟ آج تک کی زندگی ہماری برباد ہو گئی، ہم نے اپنی نیتوں کی اصلاح ہی نہیں کی آج تک۔ کتنا کما سکتے تھے، کتنا ذخیرہ کر سکتے تھے، صرف تصور کرنا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہوں، اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ بزرگان فرماتے ہیں اللہ سے باتیں کرنا سیکھو۔ ہم اپنے دل میں پورے خیالات لاتے ہیں، تو نفس سے تو بات کرتے ہیں، ہم شیطان سے تو بات کرتے ہیں، لیکن اللہ سے باتیں نہیں کرتے۔ اللہ سے باتیں کرنے میں بھی اتنا ثواب ہے۔ نیت کرنے میں کیا چاہتا ہے؟ جیسی نیت، اگر یہ نیت کرے میرے پاس مال ہو، میں اللہ والوں کی خدمت کروں، میں علماء کی خدمت کروں، جیسے نیت اور زیادہ ثواب۔ اللہ کے یہاں کمی نہیں ہے۔ جیسے ایک مرتبہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کو محبت کی نظر سے فرما بردار بیٹا اگر دیکھتا ہے ایک حج کا ثواب، حضرت عمر کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ تب تو ہم بہت دیکھیں گے، 100 مرتبہ دیکھے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم دیکھ دیکھ کر تھک سکتے ہو، اللہ ثواب دے کر نہیں تھکے گا۔ اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم باتیں کرنا نہیں جانتے، اللہ سے کیسی بات کریں؟ رستے میں چل رہے ہیں، اللہ سے باتیں کرو، یا اللہ کیسی دنیا ہے تیری، عجیب و غریب، یا اللہ مجھے بچا لینا اس دنیا کے فتنے سے، گناہوں سے تو بچا لینا، تو ہی بچا سکتا ہے، تو قادر ہے اس بات پر۔ میں قادر نہیں ہوں، میں تو ملوث ہو جاؤں گا، فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، اس طرح کہ اللہ سے۔ علماء فرماتے ہیں یا تو اللہ تعالیٰ اس کلام کرنے سے آپ کو بچائے گا، اور اگر نہیں بچے تو کل قیامت کے دن وہ بندہ اللہ سے کہے گا اللہ تو تو قادر تھا، میں نے کہا تھا، میں نے تجھ سے کہہ دیا تھا، تو نے توفیق نہیں دی، میرا کیا قصور؟ میرے ذمہ جو عمل تھا وہ میں نے کر دیا، میں نے تجھ سے مانگا تھا، تجھ سے میں نے کہا تھا۔ علماء فرماتے ہیں اس پر بھی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ سے باتیں کرنا سیکھو۔ تو دیکھو یہ ہے نیت، یہ دوسرا آدمی ہوا، اس کے لیے دنیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تیسرا آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، لیکن علم نہیں دیا، جس کو علم ہے ہی نہیں۔ اکثر ایسا ہی آج کل مال ہے لیکن علم نہیں۔ جب تک دیکھو آج کل
کیسے خرچے ہوتے ہیں گناہوں میں. شادی 1-1 کروڑ کی ہو گئی، اس سے بھی اوپر. اور غریب کو پوچھو بیچارے 1 لاکھ روپے نہیں ہے اور نوجوان بچی گھر میں بیٹھی ہے. جب اس شادی کی دعوت میں جائے گی وہ غریب بچی تو وہ للچائے گی، دل پہ چوٹ لگے گی. یہ بد دعا بولے گی نہیں زبان سے، یہ دل پہ چوٹ لگنا یہی بد دعا ہے. کیسی آہ لگے کہ آپ اندازہ لگاؤ. اس آہ کا کوئی پردہ نہیں اللہ تک پہنچنے میں. پھر وہی لوگ دکھی ہو جاتے ہیں. کروڑ روپے خرچ کرنے والے شادی میں ان کو پتہ نہیں کہ کس کی آہ لگی. غریبوں کی آہ لگتی ہے. یہ علم نہ ہونے کی علامت ہے. ایک مثال دی آج کل، جیسے ایک مثال دی، ایک آدمی سے کہا گیا کہ آپ شادیوں میں کیوں خرچ کرتے ہو؟ 10 کروڑ خرچ. تو دوسرے لڑکی کی جب شادی ہوئی تو کیا کہا؟ مولانا آپ نے کہا تھا نے اس لیے اب صرف 5 کروڑ کا خرچ کیا. پہلے 10 کر دیا، 5 کیا. 5 کروڑ یعنی کیا؟ شادی میں اب بتاؤ کتنے گنا ہوئی ہوگی. اور وہ خوش ہے گنا پر. تو مان دیا لیکن علم نہیں دیا. علم کا مطلب کوئی ایسا ضروری نہیں کہ عالم ہی ہو، عامی آدمی ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ مال کس طرح کمانے کا اور مال کہاں خرچ کرنے کا. یہ علم. یا خود کو علم نہ ہو تو پوچھے عالم سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی، اس نعمت کو کس طرح میں استعمال کروں، بتائیں گے. اور یہ کوئی عالم ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ نہ کہے کہ بنگلہ مت بناؤ. ارے کہے گا بناؤ، کوئی حرج کی بات نہیں. اور یہ بھی نہیں کہے گا کہ گاڑی مت لو، ارے بہترین گاڑی لو، یہ بھی کہے گا. بہترین کپڑے پہنو، کوئی عالم ایسا نہیں کہے گا کہ پھٹے پرانے رہو، چھوٹی سی جھوپڑی جیسا مکان ہو وہی کافی ہے. نہ، حیثیت دیکھے گا عالم. اگر وہ صحیح معنوں میں عالم ہے اور پوچھا تو ایسے عالم سے وہ بتائے گا کہ کس طرح خرچ کرنے کا. تو بات ایسے بھی ہے، مال ہے علم نہیں ہے لیکن کسی کو پوچھتے بھی نہیں، بس اپنے جی میں جو آیا اسی طرح مال خرچ کرتے ہیں گناہوں میں. تو کتنا گناہ ہوگا. یہ تیسرا آدمی حدیث میں. چوتھا آدمی بیچارہ قابل رحم ہے. یہ بیچارہ ہے، یہ قابل رحم ہے جس کے پاس مال بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں اور تمنا کرتا ہے کہ پتہ نے کیسی شادی رچائی، میرے پاس مال ہوتا اس سے بھی زیادہ پیسہ خرچ کرتا اور یہ کرتا وہ کرتا، اس طرح کرتا وہ کرتا. گندیوں کو بلاتا، نچواتا، فلانے کو میں بلاتا اور 10 دن تک میں کھلاتا. بیچارہ مال بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، صرف یہ دل میں خیال کیا. حدیث میں آتا ہے دونوں کا گناہ یکساں. اس نے تو خرچ کر کے خواہش بھی پوری کی، اس نے تو بیچارے نے خرچ بھی نہیں کیا اور گناہ دونوں کی یکساں. وزرہما سوا. چلو بتاؤ ہے کوئی 5ویں قسم کا آدمی؟ یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے. کیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. تو یہ نیت کا فائدہ، نیت کا عجیب کرشمہ ہے. میں نے گزشتہ مجلس میں ایک بات کہی تھی لیکن وہ بھی بات دوسری ہو گئی کہ نیت بدلتی کیوں ہے، کیوں بدل جاتی ہے نیت. اخلاص میں فرق کیوں آ جاتا ہے. یہ بڑی اندرونی گہری بات ہے.
حدیث سے بھی نکلتا ہے اور تجربے سے بھی ہے یہ بات. حدیث سے کیا ہے وہ پہلے میں حدیث سنا. اخلاص یعنی خالص اللہ کے لیے کرنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف فرما تھے تو آپ کی برکت ایسی تھی کہ تمام صحابہ مخلص تھے. آپ کے اخلاص کی برکت سے، آپ کی صحبت کی برکت سے. نیت کیسے بدلتی ہے وہ میں آپ کو مختصر سمجھاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی برکت آسمان نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی نہ قیامت تک دیکھ سکے گا. ایسی برکت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی. کیوں؟ ایک تو بذات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود اور اوپر سے وحی نازل ہوتی تھی تو وحی کی برکت الگ ہے. اور حضرت جبرائیل آتے تھے فرشتے تو ان کی برکت الگ. اسی بنا پر ایک بات میں کہوں، یہ الگ الگ برکتیں تھیں. جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. ایک مرتبہ خیال ہوا حضرت ابو بکر کو کہ لاؤ ام ایمن کے پاس جائیں، ان کو تسلی دینے کے لیے، تعزیت کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی. کیوں؟ اپنی باندھی بھی تھی، وہ باپ کی وراثت میں ملی تھی اور دودھ بھی پلایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو رضائی ماں بھی ہوتی ہے. بڑی مبارک عورت تھی، بڑی برکت والی عورت تھی. اس لیے ان کا نکاح اپنے خاص شہید حضرت زید سے کروایا تھا. بڑے لاڈلے، بڑی محبت تھی حضرت زید سے. پہلے تو بیٹا بنایا تھا حضرت زید کو. یہ تو اللہ نے منع فرمایا اس لیے کہ لے پانت جو لڑکا ہو اس کو بیٹا نہیں کہہ سکتے آپ، اپنا حقیقی. گناہ ہے. اور آج کل تو لڑکیوں کو بھی اپنی بیٹی بنا لیتے اپنے نام پر. بہت مسئلے ہیں، پوچھ لینے کا علماء سے کہ اس کو ہم نپالک بناتے ہیں، بنا سکتے ہیں. مسئلہ پوچھ لینے کا کہ آگے چل کر محرم اور نامحرم کا مسئلہ نہ آئے. 24 گھنٹہ گناہ ہوگا اور لوگ سمجھتے کہ میری بیٹی ہے. کس کو بیٹی بنانے کی وہ علماء بتائیں گے آپ کو. جب ضرورت پیش آئے تو علماء سے مشورہ کرو. اور اپنا نام نہیں لکھوا سکتے ان کے پیچھے، یاد رکھنا اس بات کو. گناہ ہے، حرام ہے. کلام مجید میں صنعت کے ساتھ زید بن محمد تھے. اللہ نے حکم نازل فرمایا نہیں زید بن محمد نہیں، زید بن حارثہ تو ان کے باپ کی طرف نسبت کرو. اللہ کے رسول کو منع کیا تو ہم کہاں سے آتے؟ بہت خرابیاں ہیں اندر، لیکن لوگ سمجھنے کا نام نہیں لیتے، بس اپنی خواہش پر. دین پر بہت کم عمل ہے آج کل. دین کی بات اگر سمجھاتے ہیں تو اترتی نہیں دل میں. ہاں وہی بات اترے گی جو خواہش کے مطابق ہوگی، نفس کے مطابق ہوگی. میرا نفس چاہتا ہے تو برابر، اور وہی سنت پسند ہے جو سنت خواہش کے مطابق ہے. جو حلوہ ہے نا، دیکھا سنت ہے کھاؤ حلوہ، ہاں برابر ہے، سنت ہے. تو دوسری بھی تو سنتیں ہیں.
کبھی سنکا اور روٹی بھی تو کھاؤ. یہ تو حلوے سے بھی زیادہ پسند تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایسا فرما دیں لوگ. اور بھی دوسری بہت ساری باتیں ہیں. خیر تو ام ایمن زید بن حارثہ، زید بن محمد نے بڑی مبارک عورت تھی. حضرت زید کے ساتھ نکاح کروایا، ان سے بچے بھی ہوئے. اسامہ بہت محبت تھی جیسے حسن حسین کے ساتھ. ایسی محبت جس طرح اپنے نواسوں کے ساتھ محبت، ایسی اسامہ کے ساتھ محبت. ایک ران مبارک پر حسن کو بٹھاتے، دوسری ران مبارک پر اسامہ کو بٹھاتے اور دونوں کو اس طرح لپیٹ لیتے سینے سے لگاتے. ایسے ایسے واقعات ہیں حدیثوں میں، لیکن یہاں مجھے ابھی نہیں بیان کرنا. تو ان کے ساتھ نکاح کروایا تھا ام ایمن کا. تو حضرت ابوبکر نے کہا حضرت عمر سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ام ایمن سے محبت تھی، چلو ام ایمن کی ہم خبر لیں گے. وہ تعزیت کرنے جا رہے ہیں، ان کو تسلی دینے جا رہے ہیں. تو کہے حضرت ابوبکر حضرت شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو تسلی دینے لگے. رو رہی تھی ام ایمن. لیکن دیکھو محمد اللہ کے رسول تھے بالکل صحیح، لیکن وہ بشر تھے، ان کی تو وفات ہونے والی ہے، ہماری بھی وفات ہونے والی ہے. انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہماری ملاقات ہو جائے گی. وفات کے بعد اس طرح تسلی دینے لگے، صبر کرو اللہ تعالیٰ بہت ثواب دے گا. اس کو بولتے تعزیت. حضرت ام ایمن بھی روتی رہی. ام ایمن نے کہا آپ کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، وفات پانے والے تھے. اس پر میں نہیں روتی. میں کس پر روتی ہوں پتا ہے؟ لیکن بتاؤ کس بات پر؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، لیکن وہ برکتیں لے کر چلے گئے. اب وہ برکتیں کہاں سے ہم دیکھیں گے؟ قیامت تک وہ برکتیں ہم نہیں دیکھ سکیں گے. وہ برکتوں کا زمانہ ایک تو آپ کی برکت، وحی کی برکت، فرشتوں کی برکت، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو وہ کتنی برکتیں تھی اس زمانے میں، وہ ساری برکتیں ختم ہوتی. اس پر میں روتا ہوں. تو یہ تسلی دینے گئے تھے، یہ دونوں بھی رونے لگے. یہاں تو ہمارا ذہن بھی نہیں گیا. تو یہ برکت کس کی تھی معلوم؟ اب بغیر سننا بہت باریک بات ہے. جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ خادم تھے. 10 سال تک خدمت کی تھی، 10 سال کی عمر تھی، تب سے خادم تھے. ام سلیم نے اپنے بچے کو وقف کر دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے. 10 سال میں حضرت انس فرماتے ہیں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یوں نہیں فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اتنا بھی نہیں فرمایا مجھے. یا کوئی برتن ٹوٹ گیا تو کیوں ٹوٹا، اس طرح کیوں آپ نے نہیں سنبھالا. کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی مجھے جھڑکا نہیں، اور ہر وقت محبت اور پیار سے میرے ساتھ بات فرماتے تھے. یہ ہے اصل سنت. اس کی طرف ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا. اور حالانکہ انس اپنے لڑکے بھی نہیں تھے، نواسے بھی نہیں تھے، کوئی نہیں تھے. ام سلیم نے دیا تھا خدمت کے لیے. ان کے ساتھ یہ معاملہ. اب خود ہم دیکھیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ دار کے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. ذرا برابر ہم سے برداشت نہیں ہوتا. ذرا طبیعت کے خلاف ذرا کوئی نقصان کر دیا بچے نے تو بچے کیا بنے. ہاں اگر دینی نقصان ہو، مثال کے طور پر شریعت کی کوئی خلاف بات ہو گئی، اللہ رسول کو ناراض کرنے والی کوئی بات ہو گئی، کبھی غصے نہیں ہوتا. ہاں دنیا کا نقصان ہوا فوراً غصے. بچہ نماز نہیں پڑھا، کوئی حرج کی بات نہیں، پڑھ لے گا بات. لیکن بچہ ٹیوشن نہ جا رہا ہے، بچہ اسکول نہ جا رہا ہے، بچہ کام پہ نہ جا رہا ہے، اس وقت دیکھ لینا والدین کی حالت کتنا اثر ہوتا ہے. یہ افسوس کی بات ہے.
یہ قابل افسوس ہے یہ بات. حالانکہ ہمیں غصے ہونا چاہیے شریعت پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دنیا کے معاملے میں کبھی غصے نہیں ہوئے. ہر دین کے معاملے میں کوئی بھی ہوتا بھی تھا. یہاں تک فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فاطمہ لبے جگر کیوں نہ ہو. اگر کوئی دین کا شریعت کا مسئلہ ہو ہے ضرور میں اس پر نافذ کروں گا. دین کے معاملے میں بہت سخت. آج الٹا ہے ہمارا معاملہ. دنیا میں سخت, دین کے معاملے میں نرم. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, خبر سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. ہم نے بدھ کے دن آپ کی تدفین کر دی, سپرد خاک کیا, قبر کے حوالے کر دیا, مٹی اوپر ڈالی, اور ابھی ہمارے ہاتھ مٹی والے تھے. اس طرح جا رہے بھی نہیں تھے ہم نے. حضرت انس فرماتے ہماری دل کی کیفیت بدل گئی. کیا فرمایا؟ وہ ایمان نہیں رہا, وہ اخلاص نہیں رہا, وہ یقین نہیں رہا, وہ اعتقاد نہیں رہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. اخلاص میں کمی آ گئی. ہمارا دل اوپرا قسم کا لگا, عجیب کیفیت تھی ہمارے دل کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکت تھی خود محسوس کی. سپرد خاک کیا, ہاتھ بھی نہیں جا رہے, اور محسوس کیا کہ پہلے جو ہمارا اخلاص, پہلے جو ہمارا تعلق تھا. صحابہ فرماتے ہیں, اور ابھی تو 2 دن ہوئے وفات کے, پیر کو وفات ہوئی, بدھ کو سپرد خاک فرمایا, حالت بدل گئی. تمام صحابہ کے حضرت انس فرماتے ہیں 20 سال کی عمر ہے, نوجوان ہے, خود محسوس کیا اپنے دل کی کیفیت کو. اس پر ایک دوسرا واقعہ مجھے دلیل کے طور پر الحمدللہ ملا. دیکھو یہ بات میں کس پر سمجھا رہا ہوں مانو کہ یہ اقلال میں نیت میں فرق کیوں آتا ہے. پہلی ایک وجہ یہ میں بیان, پھر دوسری ایک وجہ بیان کروں گا. بہت سوچنے کے بعد یہ بات آئی ذہن میں, الحمدللہ سوچا میں نے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. آج کے زمانے میں کیوں نیتوں میں فرق ہے, آپ اخلاص میں کیوں فرق ہے. آج ہر ایک کی نیت بس یہی ہو چکی ہے دنیا کی. ایک ابھی چند دن پہلے دیندار آدمی ملے مجھے, کرتا پائجامہ, ٹوپی, داڑھی, سب کچھ. انہوں نے کہا کہ میرے بچے کی شادی ہے, ولیمہ ہے, آپ کو آنا پڑے گا. چلو بہت اچھا ولیمہ کرتے ہیں. میں نے ایسا تو کیا کہا, کرنا ہی پڑے گا. آج تک لوگوں کا کھایا تو کھلانا پڑے گا. گیا سوال تو ایک دم سے وہ دیکھنے لگے کہ اچھا ہوا ولیمہ کروا نہیں دیا, ایک ثواب نہ ملتا. وہ تو میرا مہرت دیکھتے تھے. میں نے کہا نیت کس نہ کرو, اس لیے مت کھلاؤ کہ میں نے کھایا اس لیے کھلاتا ہوں. ارے اس لیے کرو کہ سنت ہے, مجھے ثواب ملے گا. اللہ کے رسول کا حکم ہے اولیاء ولو بشان, ولیمہ کرو اور ولیمے کی دعوت قبول کرو اگر وہاں گناہ نہ ہوتے ہوں تو. ٹھیک ہے, کھایا اس لیے انا للہ. آپ 2000 کو کھلاؤ, 5000 کو کھلاؤ, ایک ثواب. 2 لاکھ روپے خرچ کرو, ایک نیکی نہیں. اور اللہ کے لیے کھلاؤ 2 غریب آدمیوں کو, جنت میں جائے گی. اس کی قیمت ہے. لوگ اس لیے ولیمے کروا دیں, اس لیے شادیاں کروا دیں, اس لیے دعوتیں دیتے ہیں. ہم نے بہت کھایا سب کا. کتنے افسوس. اور معاف فرمانا, ایک اور بات جب آ گئی تو میں کہہ دیتا ہوں. ایک غریب تھے, وہ بھی اپنی بچی کی شادی میں
سب کو دعوت دی. میں نے کہا غریب ہو, بچی کی شادی میں ثابت بھی نہیں ہے بچی کی طرف سے کھلانا, اس طرح کرنا. ٹھیک ہے مولوی صاحب کھلانے دن وصول ہو جائیں گے. تو آپ ہوٹل کھول دیں ایک دن کا, دال چاول کھائیں گے 50 روپے کا اور 500 روپے وصول کر دیں گے. اس سے بہتر کہ کھلاؤ ہی مت. آپ نیت یہ آج کل ایسا بولتے ہیں باقاعدہ. ایک تو میں کیا بتاؤں, بہت نیک اور عالم, وہ تو وصول ہو جائے گا. کھلاؤ نہیں, 50,000 کا کھلایا تو 1 لاکھ کا آئیں گے, لیکن کھلانا پڑے گا. تم آگے پیسے ایسا کہا. حرام ہے, سب لکھا جاتا ہے. یہ قرضہ ہے. قرضہ ادا کرنا پڑے گا. کیسا قرضہ ادا کر دے معلوم؟ 100 لکھتے ہیں کہ بھائی اس نے 100 دیے تھے تو 110 لکھانا پڑے گا. سود کے ساتھ قرضہ ادا کر رہا ہے. حرام در حرام. کوئی برکت نہیں ہوگی اس شادی میں ایسے پیسوں میں, اور اللہ کے یہاں جواب دینا تو باقی ہے. بولو آپ, یہ نیت ہے. علم نہ ہونے کی بنا پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس لیے علم کی بہت فضیلت ہے. آپ کتنے مسئلے الحمدللہ اس مجلس میں آپ سمجھو گے اور آپ کے ذہن میں باتیں آئے گی. آپ کو پتا ہے ایک مجلس میں اتنا سیکھنا 1000 رکعت سے افضل ہے. کوئی مغرب سے عشاء 1000 رکعت نہیں پڑھ سکتا. 20 رکعت بہت 30 رکعت پڑھے گا, اور وہ بھی قبول ہے یا نہیں کہہ نہیں سکتے. لیکن آپ علم کی مجلس میں بیٹھے الحمدللہ. میں قرآن حدیث کی باتیں آپ کو بیان کرتا ہوں. 1000 رکعت مقبول, اتنا ثواب ملے گا. یہی علم کی فضیلت. ہم نے نماز بھی نہیں پڑھی, اوابین بھی نہیں پڑھی, صرف 2 رکعت سنت پڑھ کے بیٹھ گئے. لیکن عبادت میں ہم علم ہوگا تو عمل ہو سکتا ہے. تو کیا فرمایا, ایک حدیث میں آپ کو بیان کروں, یہاں سے بات چلی. ایک دوسری حدیث مجھے ملی اس کی تاریخ میں. ایک مرتبہ حضرت ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے فرمایا کہ مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا. حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ سنت کے عاشق مشہور تھا, عاشق سنت, عاشق رسول, ایک ایک سنت کے پابند. کیا ہوا, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بردہ سے کہا, ابو بردہ آپ کو پتا ہے میرے ابا عمر نے آپ کے ابا ابو موسیٰ اشعری کو کیا کہا تھا؟ ابو بردہ نے کہا نہیں مجھے تو کوئی پتا نہیں, لیکن سنو میں کہوں. میرے ابا نے ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری کی ملاقات ہوئی تو کہا کہ ابو موسیٰ کیا تم اس بات پر تیار کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے جو نمازیں پڑھی, ہم نے جو روزے رکھے, ہم نے جو جہاد کیا, ہم نے جو نیک کام کیے, وہ سب باقی ہیں ہمارے نامہ اعمال میں. اور آپ کی وفات کے بعد ہم نے جو کچھ کیا برابر سرابر چھوٹ جاوے, نہ ثواب ملے نہ عقاب ہو. کتنا ڈر تھا, کتنا خوف تھا. حضرت عمر نے کون سا گناہ کیا تھا بتاؤ مجھے, لیکن خوف تو دیکھو, ڈر تو دیکھو. آپ کی وفات کے بعد 14 سال
وہ قید حیات رہے. 12 سال حکومت، 2 سال حضرت ابوبکر کی، پھر 14 سال. کوئی ایک واقعہ ایسا بتاؤ جو شریعت کے خلاف کیا حضرت عمر نے. بلکہ انہوں نے جتنے نیک کام کیے آپ کی وفات کے بعد کہ دوسرے صحابہ بھی پیچھے، اور آپ کی بنا پر فتنے رکے ہوئے تھے. آپ کی وفات سے فتنوں کا عروج ہونے شروع ہونے لگا. آپ کی وفات کے بعد یہ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا تھا جب تک عمر زندہ ہے فتنوں کا دروازہ بند ہوگا. اب وہ کیسا دروازہ؟ وہ مانوی دروازہ. اللہ جانتا ہے کہ وہ فتنے کہاں ہیں، کس گھر میں ہیں جس کا دروازہ ہے. کیا ہوا وہ میں مختصر آپ کریں گے. یہ دروازہ کیا ہے وہ میں حدیث سے سنا تھا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلایا حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں. حضرت عمر نے فرمایا آپ کو کچھ حدیثیں یاد ہے فتنے کے بارے میں؟ لیکن ہاں مجھے بہت یاد ہے. وہ بہو یاد ہے. حضرت عمر نے ایسے ہی طنز کیا، ہاں آپ تو بہت جلیل ہو، بہت دلیر ہو حدیث بیان کرنے میں، ہماری ہمت نہیں ہوتی حدیث بیان کرنے میں. سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے باوجود ہمت نہیں ہوتی تھی حضرت عمر کی کہ میں بیان کروں. غلطی ہو جانے تو حالانکہ نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود ڈرتے تھے. لیکن چلو بیان کرو. حضرت حذیفہ نے شروع کیا کہ آدمی کا فتنہ اس کی ذات میں بھی ہوتا ہے، اس کی اولاد میں بھی ہوتا ہے، اس کے گھر والوں میں بھی ہوتا ہے، اس کے مال میں بھی ہوتا ہے، اس کے دین میں بھی ہوتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا نہ، یہ فتنہ میں نہیں سننا چاہتا. دوسرا فتنہ جو سمندر کی موجوں کی طرح تھپیڑے مارے گا، بڑے بڑے فتنے، اس کے بارے میں آپ کو سوال کرتا ہوں. حضرت حذیفہ نے فرمایا آپ کو اور اس فتنے کو کیا لینا دینا؟ آپ کو تو ان فتنوں سے کوئی سروکار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو دروازہ ہو فتنے کے لیے، بند دروازہ. جب تک آپ موجود ہیں وہ فتنے آئیں گے ہی نہیں عمر. تو آپ کو فتنوں سے کیا لینا دینا؟ آپ کی شخصیت تو ایسے کامل ہے، ایسے مخلص ہے کہ آپ کی بنا پر فتنے ڈرے ہوئے ہیں، شیطان ڈرا ہوا ہے، تو آپ کیوں اس کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ تو فرمایا کہ آپ تو دروازہ ہو. دیکھیے اچھا، اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کے بارے میں کہ عمر دروازہ ہے فتنوں کے لیے، بند دروازہ. حضرت عمر نے پوچھا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ نے کہا توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا. پھر حضرت عمر نے فرمایا ہاں اگر دروازہ توڑا گیا تو اس لائق ہے کہ دروازہ بند نہ ہوگا بھی، یعنی فتنے چالو سے رہیں گے. کیا مطلب اس کا سمجھے؟ دروازہ توڑا جائے گا مطلب عمر کو شہید کیا جائے گا، اپنی موت وفات نہیں پائیں گے وہ. ہاں دروازہ کھولا گیا تالا تو پھر بند بھی ہو سکتا ہے. دروازہ کھولا گیا، تالا لگا ہوا ہے تو بعد میں بند بھی ہو سکتا ہے، لیکن دروازہ نکال دیا تو بند ہونے کا سوال ہی نہیں. حضرت عمر خاموش ہو. یہ مطلب اس کا، یہ بیچ میں جو بات میں نے کہی نا دروازہ توڑا جائے گا، یہ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا. تو پہلے سے پیشن گوئی فرما دی تھی حضرت عمر کے بارے میں، آپ کو شہید کیا جائے گا. ابو لولو مجوسی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا غلام تھا مجوسی، بڑا ماہر، اس نے شہید کیا. اس نے دھمکی بھی دی تھی سامنے. آج کل کسی بادشاہ کو کوئی دھمکی دے کر چھوڑے،
حضرت عمر نے کیا کہا؟ انصاف تو دیکھو حضرت عمر کا. یہ عمر امیر المومنین، اس نے آپ کو دھمکی دی. پتا حضرت عمر نے کہا میں سمجھ گیا، مجھے دھمکی دی اس نے، تو پھر پکڑو مارو. ٹھیک ہے، ابھی تو اس نے کچھ کیا نہیں، یہ تو بے انصافی ہے، ظلم ہے. اور آج کل تو آپ کو پتا ہے کوئی کچھ کہہ دیتا ہے اشارے میں آبر ہے اس کی، یا تو جیل میں یا تو قتل کر دیں گے سولی پہ، پتا بھی نہ چلے کہ کہاں گئے. سامنے بولتا ہے حضرت عمر کے کہ میں ایسی چکی بناؤں گا پوری دنیا میں مشہور ہو جائے گی، پوری دنیا میں گھومے گی. حضرت عمر نے کہا کہ میری موت کی طرف اشارہ ہے، مجھے مارے گا یہ. پتا چل گیا کہ ابو لولو مجھے مارنے والا ہے. چند ہی دن میں شہید کر دیا ابو لولو نے. جو ہوا وہ ہوا. اب فتنے شروع، دروازہ ٹوٹ گیا. اس کے بعد سے حضرت عثمان کی خلافت فتنے شروع ہو گئے. لوگوں نے اگر سے فتنے کا سبب بنا ایک یہودی، یمن کا باشندہ، اسلام ظاہر کیا تھا، بچا ہی منافق تھا، خطرناک. اس سے دیکھا نہیں گیا کہ اسلام کی طرف کی کہ دنیا میں دن ب دن ترقی کرنا زیادہ اسلام نہیں دیکھا گیا یہودی سے. عبداللہ بن سبا، یہ جتنے بھی روافظ ہیں اسی کے اولاد، یہ بشار اور اس کی یہ تو شام خالی کرنا پڑا ہے، یہ اسی کے اولاد ہے. بدماش، خنزیر، خبیث. صحابہ کے اندر فتنہ اس نے پیدا کر دیا تھا. بس یہ فتنہ شروع ہوا حضرت عمر کے بعد. حضرت عثمان کو شہید کروا دیا. اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا جس وقت میری امت میں ایک مرتبہ تلوار چل پڑی قیامت تک تلوار واپس نہیں آئے گی. میاں ایسا ہی ہوا. حضرت عثمان کے بعد تلوار چل پڑی قیامت تک، آج تک آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. اسی بات سے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد 35 میں شہادت ہوئی، 36 میں جنگ جمل ہوا، 37 میں جنگ صفین ہوا. 90,000 صحابہ مسلمان آپس میں شہید ہو گئے. وہ بنا سبب عبداللہ بن سبا. لمبا واقعہ ہے، کیسے بنا؟ اسی نے فتنہ کیا تھا. لیکن بس یہ پیشن گوئی تھی. حضرت عمر کے بعد دروازہ توڑ دیا جائے گا، فتنے موجوں کی طرح آئے گا، سمندر کے موجوں کے تھپیڑوں کی طرح. آج کل بہت فتنے پوری دنیا میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی علامت بیان کرتے وہ ساری علامتیں آج اس زمانے میں پائی جاتی ہیں. اب بڑی علامت شروع ہونے والی ہے، بس اس کا انتظار کرو، پھر بعد میں تو قیامت کریں گے. ایک چھوٹی علامت، بڑی علامت. چھوٹی علامت حضرت مہدی سے پہلے جتنی بھی علامتیں ہیں وہ سب علامات صغرا ہے، اور حضرت مہدی سے جو شروع ہوگی، حضرت مہدی خود قیامت کی ایک نشانی، علامات کبریٰ حضرت مہدی سے شروع ہوگی. حالات بتلا رہے ہیں، پوری دنیا میں ظلم و جور عام ہو جائے گا. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ حضرت مہدی کو ظاہر فرمائیں گے. آج تک فتنے ہیں حضرت عمر کی شہادت کے بعد سے. خیر یہ تو بیچ میں ایک بات آئی تھی، وہ اصل بات، وہ حدیث سن لو، یہ تو اصل الگ مضمون ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا، ابو موسیٰ کیا تم اس پر تیار ہو، اس معاملے پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کچھ ہم نے نیک عمل کیا، نماز، روزہ، جہاد، نیک عمل جو بھی ہو، صدقہ، زکوٰۃ، وہ سب باقی رہے، بس اس کا ثواب. اور اس کے بعد ہم نے جو کیا، یہ یہاں سے میں نے آپ کو سمجھایا. اس کے بعد حضرت عمر 14 سال کی تھا اور کتنے نیک عمل کیے آج تک باقی ہے. کتنا ثواب ان کے ہاتھوں پر، کتنے ملک فتح ہوئے، کتنے شہر فتح ہوئے، کتنی جامع مسجدیں بنی، ہزاروں کی تعداد میں. کوئی بھوکا نہیں تھا ان کی حکومت میں، کتا بھی بھوکا نہیں رہتا تھا. آپ اندازہ لگاؤ. راتوں کو چین نہیں پڑتا تھا ان کو. بادشاہ ہیں، اکیلے اٹھ جاتے تھے اور گشت لگاتے تھے. ہے کسی بادشاہ کی ہمت کہ رات کو اکیلے جا رہے ہیں؟ گشت لگاتے تھے.
لشکر کہیں بھیجتے تھے تو اکیلے شہر سے باہر چلے جاتے تھے کہ ابھی کوئی آ رہا خبر دینے، ابھی کوئی خبر دینے آ گئے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک مختصر بات کیا تو یہ بات آئی اس لیے، ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا ہے، لشکر روم بھیجا تھا تو خبر نہیں آتی تھی جلدی، بے چین رہتے تھے. ہمارے جیسے بادشاہ نہیں، ایک دسترخوان پر 10 25 50 آئٹم ہو کھانے کی، صبح میں الگ، دوپہر میں الگ، شام کو الگ، اور لباس الگ. ایک جوڑ کپڑا تھا بس حضرت عمر کے پاس. جمعہ کے دن وہی جوڑ کپڑے دھو کر پہنتے تھے. تو کپڑے جب نکالتے تھے اپنے بیٹے کے پاس سے چادر لیتے کہ بیٹا عبداللہ مجھے چادر دھونے، ذرا میں صدر تھا مجھے یہ کپڑے دھونے ہیں. بادشاہ، اور کون بادشاہ؟ اس زمانے کے 15 ملکوں کا بادشاہ. ایک جوڑ کپڑا اور کھانا صرف ایک قسم کا. ایک مرتبہ پانی مانگا حضرت عمر نے تو گھر میں سے شہد ڈال کے دیا. رونے لگے کہ یہ پاکیزہ ہے، بہت اچھا ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا، میں نہیں پیوں گا. یہ تو کتنی اونچی نعمت ہے. کل قیامت کے دن اللہ نے یوں فرما دیا کہ ہم نے تو تمہیں دنیا میں نیک عمل جو کیے تھے اس کا اجر دے دیا، اچھا اچھا کھانا، اچھا اچھا پینا. اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ شہد والا پانی جو شربت ہے نا، کہیں میرے نیک عمل کا بدلہ نہ ہو. میں نہیں پیوں گا. یہ حرام نہیں کہتا ہے. یہ حضرت عمر تھی. ایک مرتبہ گھی والی روٹی تھی، یہ 2 سالن کیوں؟ گھی اور روٹی کیوں؟ روٹی کافی ہے. گھی کے ساتھ دوسرا سالن کیوں؟ گھی بھی ایک سالن ہے. نہیں کھائے کہ اللہ کے رسول کو میں نے پوری زندگی دیکھا، کبھی دسترخوان پر 2 سالن نہیں کھائے. وہ زندگی گزارنے والے وہ ڈرتے ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی اتباع میں جو ہم نے عمل کیے وہ سب باقی رہے. بڑا دلانا اس طرح کے الفاظ ہے، ہمارے لیے باقی رہے اس کا ثواب. اور اس کے بعد جو کچھ کیا برابر سرابر چھوٹ جاوے. کیا مطلب؟ جو نیک عمل کیا وہ، اور نیک عمل میں اخلاص میں جو کمی ہے اللہ اس پر پکڑ نہ فرماوے، برابر سرابر چھوٹ جاوے. میں یوں چاہتا ہوں. پہلے یہ حدیث میں سنا دوں پہلے، پھر بعد میں اس سے کس طرح میں استدلال کرتا ہوں، دلیل پکڑتا ہوں، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ابو موسیٰ تو سنتے رہتے ہیں. ابو موسیٰ نے کہا نا، میں تو تیار نہیں ہوں اس بات. آپ کی وفات کے بعد ہم نے کتنی نمازیں پڑھی اس کا کیا؟ کتنے روزے رکھے اس کا کیا؟ کتنے صدقات اور زکات کیے اس کا کیا؟ کتنے جہاد کیے اس کا کیا؟ کتنے ہمارے ہاتھوں مسلمان ہوئے اس کا کیا؟ کتنا ثواب ہے ہمارا. یا اللہ، صحابہ میں تو تیار نہیں ہوں. حضرت عمر نے فرمایا ابو موسیٰ آپ جانے، آپ کا کام جانے، میں تو اسی بات پر راضی ہوں کہ میرے لیے وہی رہے بس. بعد والا جو عمل ہے، ارے ابو موسیٰ سے بھی آگے تھے. کیسے آگے تھے معلوم؟ ایک مختصر حدیث سنا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاندنی رات تھی، لیٹے ہوئے تھے. حضرت عائشہ بھی تھی پاس میں. آسمان کی ستاروں کی طرف دیکھا. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا آدمی بھی ہے کہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنا کسی کا ثواب ہو؟ جان بوجھ کر پوچھا. ان کو پتا تھا. وہ کیا فرماتی ہے معلوم؟ حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ مجھے پتا تھا میرا ابا کا ہی نام نہیں، اس لیے میں نے پوچھا. مجھے اچھا لگے کہ ہاں ابو بکر ہے نہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ہے امت میں عمر. حضرت عائشہ کو عمر ان کے لیے کیا تو ابو بکر بھی. تو ان کو تسلی کی کہا عمر کی یہ ساری نیکیاں ابو بکر کی 1 لاکھ کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا.
ابو بکر کی زندگی کی ایک رات اور زندگی کا ایک دن جو آپ کے ساتھ ہجرت فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد فرمائی، ایک دن اور ایک رات، اس میں جتنی نیکیاں ہیں عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہے. تب جا کے حضرت عائشہ کو اچھا لگا کہ اچھا میرا ابا تو بہت آگے ہے. تو حضرت عمر اتنے زیادہ نیک کام کرنے والے، ابو موسیٰ سے بھی زیادہ، اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ نہ، میں تو اسی پر راضی ہوں. پہلے یہ حدیث میں پوری کرتا ہوں. ابو بولتا، یہ باتیں کس سے ہو رہی ہے؟ دونوں باپ کے بیٹوں سے. حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ، ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے ابو بولتا. حضرت عبداللہ ابو بولتا کو کہہ رہے ہیں. ابو بولتا تو خاموشی سے سنتے رہتے ہیں. اچھا ایسی باتیں ہوئی آپ کے ابا میرے ابا کے بیچ میں، آپ کے ابا نے یہ جواب دیا، میرے ابا نے یہ جواب دیا. ابو بلدا نے فیصلہ کیا آپ کے ابا میرے ابا کے مقابلے میں اچھے، آپ کے ابا نے جو جواب دیا وہ بہتر ہے میرے ابا کے مقابلے میں. یہ فیصلہ کیا ابو بلدا نے. یہ حدیث پوری ہو گئی. اب میں بات نہیں کہتا ہوں کیوں ایسا کہا. اب یہ بات نکالنی تھی مجھے، کیوں ایسا کہا حضرت عمر نے. حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم تابع تھے آپ کا اخلاص. وہ اخلاص کہاں سے لاوے ہم؟ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں کوئی نیک عمل کرنے میں اخلاص میں کمی آ گئی تو اللہ پکڑ نہ فرماوے. تو مجھے ڈر لگتا ہے. اس بنا پر میں نے کہا کہ آپ کی وفات کے بعد جتنے بھی میں نے عمل کیے سب برابر سرابر ہو جائے، نہ ثواب ملے نہ عقاب ہو نہ سزا ہو. مجھے ڈر لگتا ہے اخلاص میں کمی کا. آج کل ہماری حالت، حضرت عمر کی میں بات کر رہا ہوں کامل اخلاص کے مجسمے، لیکن فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اخلاص میں کمی ہو گئی تو اللہ نے جو پکڑ فرما لی میں کیا جواب دوں گا. اس لیے میں تو کہتا ہوں اللہ آپ کی وفات کے بعد جو عمل کیا مجھے ثواب بھی نہیں چاہیے اور پکڑ بھی نہ فرمانا میری اللہ اخلاص کی کمی کی بنا. خوف ڈالی تھا اور ابو موسیٰ نے جو جواب دیا تھا اللہ سے حسن ظن تھا، رجا دونوں ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی کو الگ الگ صلاحیت سے مالامال کیا تھا اور ایمان اسے کو کہتے ہیں خوف بھی ہو رجا بھی ہو. اس لیے آتا ہے الایمان بین الخوف والرجا. اللہ سے ڈرتے بھی رہو امید بھی رکھو. نوجوانی کی حالت میں اللہ سے ڈرتے رہو، جب بڑھاپا آ جائے تو امید طالب رکھو. یہ فیصلہ کیا علماء نے. اب بہت مت ڈرو ورنہ نا امید بدزن ہو جاؤ گے اللہ سے. اب اللہ سے حسن ظن رکھو کہ اللہ قبول کرے گا، اللہ معاف فرمائے گا. لیکن نوجوانی کے خوف طالب رکھو. لیکن چلو بتاؤ کس کے دل میں خوف ہے اللہ کا؟ جب بولنے آئے گا تو جھوٹ اور دھوکہ خیانت پیسہ دبانے جب آئے گا تو اس وقت دیکھنا کوئی خوف ہی نہیں. آج خوف ہوگا اللہ کا، بد نظری سے بچے گا، جھوٹ سے بچے گا، گناہوں سے بچے گا، نماز پابندی سے پڑے گا. اللہ کا خوف رکھو نوجوانی میں. یہ فیصلہ کیا علماء نے. ہاں اب میں بات ثابت کرنا چاہتا تھا اخلاص کی کمی کیسے ہوئی. ایک تو یہ بات میں نے کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے نیتوں میں اخلاص میں کمی آ گئی اور کیا نقصان ہوا وہ بھی میں آپ کو بیان کر رہا. دیکھو اب دیکھو اللہ نے توفیق دی. آج عجیب بات ہے الحمدللہ ایک دم سے آج دن میں یہ باتیں مجھے دل میں ڈالی اللہ نے. میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ عجیب بات اللہ تعالیٰ نے حدیث اور دلیل سے سمجھائی. اللہ نے تو کہنے کی توفیق دی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے اور قبول فرمائے.